یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ تمام تعریفیں اللہ کی ذات کی جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتارا اور ہمارے لیے اپنا پسندیدہ ترین دین اسلام پسند فرمایا۔ سامعین، خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہ پاک نے حرف بحرف قبول فرمائی۔ وہ ساری صفتیں جو انہوں نے بیان فرمائیں وہ اللہ پاک نے حضور کو عطا فرمائیں اور اس خطہ ارضی میں مبعوث فرمایا، یہ کہہ کر لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، مجھے اس شہر کی قسم کہ محبوب آپ اس میں تشریف فرما ہو۔ تعمیرات ایک عظیم کام ہے جو کہ انبیاء کی سنت ہے۔ سامعین، دوسری تمام یادگاری تعمیرات کی طرح مسجد پاک وگا شریف کی نہ تو پہلے سے کوئی منصوبہ بندی کی گئی اور نہ ہی خاص بجٹ کا تعین کیا گیا، بلکہ غلامی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سرمایہ کل جان کر توکل کی بنیاد پر اسے پایہ تکمیل تک پہنچایا گیا۔ آج تو دنیا میں نا اتنی مثالیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں، وائی فائی سے لے کے یہ موبائل فون تک، کہ کس طرح سے لنک ہوتا ہے، لیکن جو روح کا لنک ہوتا ہے آپس میں، وہ میں نے بتایا نا، وہ جن کی نظر ہوتی ہے، ہم پتھر تھے، وہ ان کی نظر کرم تھی، ہمارے اندر جو ہے نا وہ چیزیں کچھ پیدا ہو گئی۔ میں نے بتایا نا کہ میں پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ کو کہ جب وہ شیڈ کی بات تھی یا گنبدوں کی بات تھی نا، وہ ساری چیزیں آلریڈی ڈن تھی، وہ ادھر ہوتی تھی کہ جی اس طرح سے اتنے پرسنٹ پیچھے اس کے چڑھاؤ ہو یا نہ ہو، لیکن وہ چیز ان کے پاس اس کا حل جو تھا نا وہ موجود ہوتا تھا۔ اگر کسی چیز کو نہیں لگنا وہ اس کا ایک بہانہ ہوتا تھا۔ میں نے بتایا کاریگروں کے بنے ہوئے پتھر آج بھی ادھر زمین پہ رول رہے ہیں، لیکن جو عشق والوں کے پتھر ہیں وہ آج بھی سارے کے سارے اس مسجد پہ لگ گئے۔ بس یہ آپ کے لیے میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ وہ علم تھا یہ پتھروں کا کہ آج بھی آپ جائیں گے 30 سال کے بعد بھی 50 میں سے کوئی 5 بندے اس لیول پہ جاتے ہیں، لیکن وہاں پہ ہر بندہ جو کام کر رہا تھا وہ سکھیا سکھایا سے۔ تو وہ یہ والی بات ہے، اس میں آپ کی محبتیں، سب کی محبتیں شامل تھیں، اس میں اللہ کا کلام جس طرح سے پڑھا گیا ہے۔ ہم سنتے ہیں کہ یہ جو سلطنت عثمانیہ کے دور میں مسجد نبوی میں کام ہوا، جس وہ خیال سے کرتے تھے اور سارا کچھ، اور ادھر تو ہم نے ہوتا ہوا دیکھ لیا۔ ایک دفعہ اچانک شام کے وقت میں دفتر سے جا رہا تھا، اس دن میری ازبکستان کے لیے فلائٹ تھی، میں وہاں پہ 15 دن کی یونیسکو کی ٹریننگ پہ جا رہا تھا۔ اچانک وہ تشریف لائے، میں قلعے کی پارکنگ میں تھا، تو مجھے جب ملے تو کہتے جی آج ہم اسپیشل، آپ کدھر جا رہے ہیں؟ میں کہا جی میں اس طرح فلائٹ ہے میری 2-2.5 گھنٹے کے بعد 3 گھنٹے کے بعد۔ تو کہتے جی ادھر ہمارا سید بہاؤالدین نقشبند صاحب کو سلام کہیے گا۔ اس وقت تک مجھے اس چیز کا پتہ بھی نہیں تھا کہ سید بہاؤالدین نقشبند صاحب بخارا میں یا ازبکستان میں، میں اتنا خوش قسمت ہوں کہ میں ان کے وہاں پہ گیا، وہاں پہ مجھے کچھ طوائف ملے جو میرے دل نے جیسے ہی طوائف ملے اس وقت وہاں کے سربراہ کی طرف سے، وہ بھی سید پاک تھے، تو میں نے وہ ان کے لیے رکھ لیے کہ یہ ان کی امانت ہے۔ پھر میں نے اپنی پوری عقیدت کے ساتھ ان کے حضور پیش کیے اور انہوں نے قبول فرمائے۔ گو کہ وہ ساری عمر دینے والے ہی رہے، بانٹتے ہی رہے، چاہے وہ محبت تھی، چاہے وہ فیض تھا، چاہے وہ لنگر تھا، چاہے وہ شفا تھی، چاہے کچھ بھی تھا۔ اور یقین کرے جس طرح میرے بھائی عبد الرحمن نے
اپنے عشق سے کچھ واقعات کو پرو دیا. میں جب بھی کتاب پڑھنے لگتا ہوں میرے تھوڑی دیر کے بعد نا میرا دل گرفتہ ہو جاتا ہے, میری آگے پھر سکت نہیں رہتی, مجھے پھر وہی یادیں وہی سارا کچھ, پھر میں کتاب کو پھر رکھ دیتا ہوں, پھر 6 دن کے بعد ہمت پڑتی ہے, پھر دوبارہ سے شروع کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ پاک ان کا فیض ہمارے اوپر جاری رہے اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارا بھی خاتمہ بالایمان کرے. اور میں سب سے خوبصورت بات بتاؤں کہ جب شروع میں کام شروع ہوا تو میں نے زندگی میں سب سے زیادہ سچی سی بات ہے جو کہہ سکتے ہیں نا, میرا جو ایکسپیرینس تھا وہ پتھر کے کام میں سنگ تراشی کا سب سے زیادہ تھا, کیونکہ میں نے مقبرہ جہانگیر میں بھی بہت زیادہ کروایا تھا. تو میں نے کاریگر بھیجے, وہ کاریگروں کے بنے ہوئے پتھر وہ آج بھی وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں کہ وہ اس قابل نہیں تھے کہ اس مسجد میں لگ سکتے. پھر میں نے اسی مسجد میں پورے ایمان کے ساتھ اور پروفیشن کے ساتھ دونوں چیزوں کو میں مکس کر کے میں وہاں پہ جب بھی جاتا تھا نا, وہ کام کو کرتے ہوئے میں جب دیکھتا تھا تو میں کہتا تھا کہ یہ کام انسانوں کا نہیں ہے, یہ فرشتوں کا ہے. کہ پتھر کا یہ کام سیکھنے کے لیے اگر 50 بندے شروع کریں نا ٹریننگ, تو 30 سال کے بعد وہ ان میں سے صرف 5 بندے اس قابل ہوتے ہیں کہ جو اس طرح کا کام کریں. لیکن وہاں پہ اگر مجھ جیسا بندہ بھی حقیر بیٹھا ہے نا تو اس نے بھی سنگ تراشی شروع کر دی, کوئی ڈاکٹر آیا ہے اس نے بھی کی تو وہ اسی طرح سے کر رہا ہے جس طرح سے کوئی طریقے سے. اور یہ چیز بتاتی ہے کہ وہاں پہ انسان نہیں, وہاں پہ فرشتوں نے کام کیا. اور یہ میں ایمان کی حد تک بتا رہا ہوں. جب بھی میں اکیلا گیا, میرے ساتھ 5 بندے گئے یا 10 بندے گئے, انہوں نے جس والہانہ طریقے سے استقبال کیا, جس طرح انہوں نے اپنی کتاب میں بھی لکھا نا کہ ہر ایک کو شاید یہی محسوس ہوتا تھا کہ میں ہی VIP ہوں. لیکن ان کی جو شفقت کا عالم تھا, مجھے شروع سفر سے لے کے واپسی کے سفر تک, چاہے رات کے کسی پہر مجھے فیل ہوتا تھا کہ ہمارے اوپر ایک سایہ یا ایک نگرانی جو ہے نا وہ چل رہی ہے. الحمدللہ ان کے محبت ساتھ بٹھا کے اور جس طرح سے دست شفقت سے وہ میزبانی فرمایا کرتے تھے, وہ بھی سچی سی بات ہے. ہم نے کتابوں کی حد تک تو پڑھی تھی, لیکن جو شرف ہمیں حاصل ہوا وہ اپنی جگہ پہ تھی. کیا استقبال, کیا ان کا ہماری جب کبھی انہوں نے ہمیں واپسی کے لیے رخصت کرنا, اور اس وقت جو بھی تبرک سے لے کے محبت کی ہر چیز میرے پاس آج بھی, یقین کریں گھر پہ آج بھی وافر قسم کی خوشبوئیں محبت سے شفقت سے ہمیں دی. ہر دفعہ خوبصورت قسم کی جو سب سے بہترین چادریں اور کوئی چیزیں, اور پھر جو ہمیں اسپیشل کھانے میں تو بڑے مختلف انواع کے کھانے ہوتے تھے, لیکن اسپیشلی انہوں نے جو کیکر کی پھلیوں کا اچار وہ اسپیشلی انہوں نے نا اپنے دستے مبارک سے ڈال کے دینا اور کھانا ڈال کے دینا. ان کی ساری چیزیں آج بہت یاد آتی ہیں. بڑا سوال کیا جاتا ہے کہ مسجد پاک وگا شریف کی تعمیر میں اتنے روپے کہاں سے آئے. مسجد پاک وگا شریف کے تمام اخراجات اللہ تعالیٰ کے خصوصی فضل و کرم سے بذریعہ ان افراد جو اس مسجد کی تعمیر میں شامل ہوئے یا کسی طرح اس سے منسلک ہیں, بامی تعاون سے حاصل ہوئے. کسی بھی تنظیم, ادارہ, مقامی یا قومی حکومت یا غیر ملکی عطیہ کنندگان کو عطیات کے لیے نہ کہا گیا اور نہ ہی عطیات لیے گئے. اس کے علاوہ عوام سے نہ تو مقامی طور پر اور نہ ہی ذرائع ابلاغ کے ذریعے کسی قسم کے عطیہ کی اپیل کی گئی. یہ منصوبہ خالصتاً غیر فرقہ وارانہ, غیر پیشہ ورانہ, غیر سیاسی, غیر تجارتی ہے, اور اس سے صرف اور صرف
اللہ پاک اور اس کے محبوب کی محبت کا اصول مقصود ہے۔